فریش ہو جائیں. بچے اگر پاپے کھانا چاہیں چائے کے ساتھ پاپے بھی ہیں بسکٹ لے کے آئیں, ورنہ آپ جو ہے نا چائے کے ساتھ بسکٹ حلوہ کھا رہی ہے تو حلوہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ روٹیاں جو ہے نا میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں جنت کے بابا لے جا کے, وہ جو دودھ دینے کے لیے آتا ہے اس کی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, وہ ساتھ روٹی لے جاتا ہے. پھر میں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, اگر شاپر میں ڈال کے رکھو تو وہ خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ روٹی ساتھ یہ جو بوتلیں ہیں ہمارے پاس یہ بھی کباڑ کو دے دیتے ہیں, پرانی ہو گئی ہیں دودھ کی بوتلیں. آلو لے کے آئے ہیں ابھی پکانے کے لیے, چڑیوں کا باجرہ, یہ اوپر جائیں گے ابھی چڑیوں کا باجرہ ڈالیں گے. گھر کی پورے گھر کی صفائی کرنی ہے آج. یہ دیکھیں ابھی ناشتہ کیا ہم نے, میرے بیٹوں نے ناشتہ کر کے گھس جاتے ہیں اپنے اپنے روم میں, کیونکہ تھوڑا سا پریشانی ہے نا کہ روم سے باہر نکلنے کے لیے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو چاہے کہ بنائیے اور ساتھ پاپے آج کھائیں, کوئی پراٹھے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. کچن کا حال دیکھیں, کبھی کبھی جو ہے نا کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا. رات کو میں نے برتن نہیں دھوئے ہیں, جھوٹ نہیں بولوں گی, دل ہی نہیں کر رہا تھا برتن دھونے کا. اور صبح میں ابھی اٹھی ہوں, ابھی ناشتہ دیا بچوں کو, سبزی وغیرہ جنت کے بابا باہر گئے ہوئے ہیں کچھ کھانے پکانے کا. یہ بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کیا پکائیں کیا لے کے آئیں. بچے جو ہے نا ان کی کھانا ان کی مرضی کا نہ بنے. جیسے ابھی میرا کتنے دن سے دل کر رہا ہے کہ میں اپنے لیے بنواؤں کچھ سبزی, جیسے بینگن ہے, آلو کا سالن بناؤں, اور اسی طرح اور سبزیاں ہیں, لیکن بچے نہیں کھاتے. دو پھر سبزیاں بنانی پڑتی ہیں. 3 دن کے بعد رات کو میں نے ماش کی دال جو ہے نا گرم کر کے میں نے کھائی ہے, کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے, بچے نہیں کھا رہے تھے. کڑی پکوڑا بنایا ہوا ہے, وہ بھی فریز کیا ہوا ہے. یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا اور رات کو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں فلم, اور اندر سے اسٹول وغیرہ بھی, اور جو کرسیاں ٹیبل سب کچھ نکال کے ادھر ادھر پھینکا ہوا ہے. حسن چلو بیٹا اٹھو, کام کرو, جلدی کرو جلدی کرو. اس کے ٹیبل کے اوپر بھی اب کپڑا لگانا پڑے گا, ورنہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا. ٹیبل کے اوپر چائے گرائی ہے, اگر میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیتی تو چائے ایسے کی ایسے ہی اوپر پڑی رہتی ہے سائڈ پہ. میں نے بولا چلیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا صاف کر کے صافی سے صاف کر دوں, ٹیبل کو سائڈ پہ رکھوں. اور چادریں کل میں نے رات کو اوپر چھت پہ گئی نہیں ہوں, میں چلی گئی تھی ساتھ پوس میں, اور جو ہے نا جنت کے بابا چادریں اتار کے لے آئے تھے. رات کو میرا چھت پہ چکر نہیں لگا. ابھی اپنے روم میں جو ہے نا دوسری چادر میں نے بچھائی ہوئی ہے اس طرح کی. رات کو دوسرا دن ہم لوگ روم میں ہی ہوتے ہیں. بارش کی وجہ سے نا گھر اچھا خاصا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر 2 دن 3 دن دھوپ لگے پھر گرمی ہوتی ہے, پھر مجھے جو ہے نا یہاں پہ لگانا پڑتا ہے کولر. اپنے روم کی صفائی کرتے ہیں, باہر کی بھی بچوں کو دیتی ہوں چادریں وغیرہ جھاڑ کے, اور بچوں کو بولتی ہوں جھاڑو لگائیں. اور میں خود جو ہے نا کچن دھو لیتے ہیں, بچے بھی برتن دھو لیتے ہیں حسین, لیکن وہ بات ہے کہ میں ان کو بولوں ابھی حسین بیٹا آپ برتن دھو, تو وہ مجھے ان کے برتن پھر مجھے پسند نہیں آتے. ویسے کپ ہوں, تھوڑے بہت برتن ہوں, پلیٹیں وغیرہ تو وہ دھو لیتے ہیں. تو زیادہ برتن ہوں تو پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں نہیں میں خود ہی دھوں گی. تو ابھی جب تک روم کی صفائی کرتے ہیں, اور روم میں نے رات کو روم کے بھی میں نے رات کو کیا کیا, یہ رکھا ہوا تھا نیچے گتا بیڈ کے نیچے, کیونکہ پورے اس کے نیچے سارے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے رات کو نیچے سے نکالا کہ مجھے اوپر لگ رہا تھا کافی زیادہ. میں نے بولا جنت کو کہ اس کو نکالوں. اب میں کہہ رہی ہوں اس کو کھول کے نا اس طرح اس کو پورے کو ایک طرف سے کھولوں, کھول کے پھر اس کو ڈالوں. تو جنت کے بابا بولتے ہیں اس چیزوں کو جو ہے نا چھیڑا نہیں کر, ان چیزوں کی ضرورت آتی ہے مجھے, پھر کام آتی ہیں پیکنگ کے لیے. کیونکہ یہ تو شکر الحمدللہ ہم لوگ اللہ نے دیا, تو یہ گھر میں ہم لوگ رک کے, ورنہ جنت کے بابا
تقریباً 2-3 سال گھومتے ہی رہے ہیں، کبھی کراچی میں ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، ان کو سکون نہیں آتا. ابھی بھی ان کو یہ ارادہ ہے گاؤں کا، یہاں سے بھی زیادہ وہ میرا اپنا جو گاؤں ہے، اپنی ان کی امی کا میرا، اس جگہ پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ، اور مجھے خود وہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ بیچ میں میری طبیعت خراب تھی، اور میں جو ہے نا اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ میرا کوئی نہیں ہے، بالکل میں اکیلی ہوں. اللہ کا شکر ہے، پڑوس تو ہے. خود انسان اچھا ہو تو سب اچھے ہوتے ہیں، سب بہن بھائی جیسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ یہ بات ہے کہ میں پھر اکیلی تھی، تو مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا. تو گاؤں اتنا دور تو گاؤں بھی نہیں ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے اندر اندر جا کے جہاں پہنچ سکتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں. صبح جائیں شام کو واپس بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کو بولا، جنت کے بابا کو اور بچوں کو بولا چلیں، بچوں کی بھی چھٹیاں ہو گئی تھی اسکول کی. میں نے بولا چلیں آپ گاؤں چلتے ہیں. تو کزن ہے میری، شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے سسرال میں بچے ہیں. آپ کو پتہ ہے کون روز روز کسی کے گھر آ سکتا ہے یا جا سکتے. تو میں گئی، پھر میں نے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح بہن بھائی اور اسی طرح دے اور محبت اور پیار دے، کیونکہ آج کل اس دور میں جو ہے نا محبتیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، خاص طور پہ بہن بھائیوں میں، اپنوں میں. تو میرے کو چاچی آنے ہی نہیں دے رہی تھی، حالانکہ میری جو اپنی امی ہے وہ کراچی میں ہے، بہن بھائی کراچی میں ہے. تو وہ میرے کزن اور میری چاچی، ان کے بچے، میں نے بولا میری طبیعت خراب تھی، میں نے بولا جا کے تھوڑے سے دن رہوں. واقعی جی وہاں گئی ہوں، کھلے مال میں رہی ہوں، اپنے آپ بالکل ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا. میں نے یہاں سے گولیاں بھی لیتی تھی، بی پی کی بھی، دوسری دوائی بھی لیتی تھی. وہاں جا کے میں نے ان دن رہی ہوں، میں نے دوائی کچھ بھی نہیں لی ہے. وہ ان کی گھر جا کے خود ٹینشن کرنا ہوگی کہ نہیں میرا اپنا بھی کوئی ہے، یا میں اکیلی نہیں ہوں. بس وہ اپنے میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اکیلی ہوں، شاید مجھے کچھ ہو جائے گا، پھر میرے پاس کوئی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں میرے کو تھوڑا سا وہ کر رہی تھی. تو واپسی میں آنے کے بعد میں بھی جنت کے بابا کو روز یہی بولتی ہوں، بولتی ہوں وہیں پہ جو میرا گھر ہے پھپھو نے دیا تھا، ہمارا گھر ٹوٹا ہوا ہے، اللہ دے تھوڑا سا گنجائش وغیرہ تو اس گھر کو تھوڑا سا سیٹ کروا کے، زیادہ نہیں، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے بچوں کی چھٹیاں ہوں تو ہم خود جا کے وہاں پہ رہیں. بنا تو وہ بھی نہیں کرتے، لیکن اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، جا کے رہے. الگ ارادہ یہی تھا ہمارا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جا کے رکیں گے اور تقریباً 1 ہفتہ تک رکیں گے. لیکن انہوں نے نہیں رکنے دیا، انہوں نے بولا نہیں بھائی آپ جو ہے نا مہمان ہو، یہاں پہ رہو، کھاؤ، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی پکا کے دو، ہم بھی کھائیں گے. اس وجہ سے بولتے ہیں میری امی کی طبیعت خراب ہے. میں اپنی امی کی بتاؤں تو میری امی کی میری ایک بہت پیاری بہن ہے، انہوں نے میری امی کو بھی فون کر کے بتایا تھا کہ آپ سونیا کے پاس رہو، سونیا کو اللہ نے اپنا گھر دیا ہے. تو جب میرا گھر مجھے ملا تھا اس ٹائم انہوں نے مجھے بتایا تھا اپنی امی کو اپنے پاس رکھو. میری امی کی یہ بات تھی کہ میری امی بیمار تھی. میں امی کو پچھلے سال جب آئی تھی میری امی، انہوں نے خود بھی میری امی سے بات کی تھی. میری امی بی پی جب مسئلہ ہو گیا تھا، پھر میرے ابو کے جب ڈیڈ باڈی لے کے جب ہم لوگ کراچی سے آ رہے تھے، رستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے امی کے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے امی کے اب دماغ میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، بی پی بھی ہائی رہتا ہے، گھٹنوں کی بھی تکلیف ہے. تو وہاں پہ یہ ہے نا کہ کراچی میں ایک تو بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہیں، دوسرا کراچی میں بڑی بڑی ہاسپٹلیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً امی کو ہاسپٹل لے کے جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا یا پنڈی اسلام آباد کی طرف جاؤ تو یا پٹواد جاؤ کمپلیکس ہاسپٹل میں. جو بیچ میں جس جگہ رہتی ہوں نا، یہاں پہ اتنی بڑی ہاسپٹل کوئی بھی، یہاں چھوٹی موٹی ہیں، کوئی اگر بی پی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بخار وغیرہ دوائی لے کے آ سکتے ہیں. لیکن زیادہ جو بڑی ہاسپٹلیں ہیں نا، کوئی مسئلہ ہو تو وہ یا وہاں جائیں تو یا یہاں پہ جائیں. اس وجہ سے میں نے امی کو جو ہے نا اپنے پاس رکھنے کی زیادہ وہ نہیں کی. ویسے بول رہی تھی گرمی میں آؤں گی، بیچ میں بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی. پھر دوبارہ لے کے گئے، سی ٹی اسکین کرایا، دماغ کا ٹیسٹ کروایا. پھر ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی اماں آپ نے یہ دوائی جب تک آپ زندہ ہیں یہ دوائی کھانی ہے آپ کے دماغ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، نہیں کھائیں گی تو آپ کا دماغ کا بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا. پھر میں نے امی کو فون ہی نہیں کیا، حالانکہ دل تو میرا بھی کرتا ہے میں اکیلی ہوں، آئے میری ماں، گھر میں کوئی بھی بزرگ ہو، چاہے باپ ہے، میرے سسر ہوتے، ساس ہوتی، میری ماں ہے میرا، تو گھر میں رونق ہوتی ہے، اس سے بڑا انسان کو وہ ملتا ہے. تو بس نہیں میں ان کو پھر زیادہ وہ کر سکتی. چلیں اگر وہ طبیعت ٹھیک ہوئی تو کہہ رہی ہے کہ اگر انشاءاللہ کبھی آئے گی تو زیادہ تو نہیں، شاید 1 ماہ تک رک جائے. تو چلے میں اس کے نیچے بیڈ کے نیچے یہ رکھوں. آج کوئی کام نہیں کیا، کھانے پینے کا کچھ بھی، آج دل ہی نہیں کر رہا تھا کسی کام کو.
جنت کے پاپا مجھے بول رہے ہیں کہ مجھے حلوہ گرم کر کے 2 دن پہلے حلوہ کیا تھا تو وہ گرم کیا ہے، ساتھ میں نے چائے بنائی ہے، لیٹی ہوئی تھی، سو گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، ابھی اٹھی ہوں تو اپنے لیے بنائیے جی چائے پیوں گی، سر کا درد ختم ہو۔ ویسے بھی سو کے اٹھو تو طبیعت بہت زیادہ ہی خراب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ آرام کریں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں۔ بچے اگر پاپے کھانا چاہیں چائے کے ساتھ پاپے بھی ہیں، بسکٹ لے کے آئیں، ورنہ آپ جو ہے نا چائے کے ساتھ بسکٹ حلوہ کھا رہی ہے تو آج ویسے بھی مجھے میری امی کی یاد آ رہی ہے جی آج نہیں کرے میرے ساتھ، یہ دیکھیں جنت کی بابا مجھے اور تنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ اس طرح کرے گی اس سے میں اور تنگ کروں گا۔ چلے جی آج کی میری یہی ویڈیو تھی، مجھے نہیں پتا کتنی ویڈیو بنی ہے کتنی نہیں بنی، جو ہے نا میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اسی دعا کے ساتھ جان ہے خوش رہے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ جس نے میرے ساتھ پینی ہے شام کی دودھ پتی چائے بتائیں، یہ دیکھیں